السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیش خدمت ہے یونٹ 8 ریڈنگ اے نیوز پیپر کا دوسرا حصہ۔ آپ کے سامنے ہم نے دیکھا اس کے پہلے حصے میں کہ کس طرح ہم نیوز پیپر کے ذریعے نہ صرف اپنی ریڈنگ سکلز امپروو کر سکتے ہیں بلکہ اپنی ووکیبلری، اپنی جنرل نالج، اپنی انفارمیشن، ان تمام چیزوں کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ آپ کی یونٹ میں موجود پہلا ڈائلاگ ہیرا اور اس کے والد کے درمیان ہے۔ ہیرا کے والد ایڈیٹر کو کوئی خط لکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہیرا کے والد روزانہ اخبار پڑھتے ہیں۔ ہی از اے ریگولر ریڈر آف نیوز پیپر، اس لیے وہ اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی رائے ایڈیٹر تک ضرور پہنچائیں۔ ایڈیٹر وہ شخص ہے جو فائنل سلیکشن کرتا ہے مٹیریل کی جو اخبار میں چھپے گا۔ تمام لوگ، تمام کورسپونڈنٹس، تمام رپورٹرز اپنی خبریں لا کر ایڈیٹر کے پاس جمع کرتے ہیں اور ایڈیٹر فائنل سلیکشن کرتا ہے اس مٹیریل کی جو اگلے دن اخبار میں نظر آئے گا۔ بہت سے لوگ ایڈیٹر کو خط بھی لکھتے ہیں۔ ایڈیٹر کو خط لکھنے کا مقصد اخبار کے بارے میں یا اخبار میں شائع ہونے والی کسی خبر کے بارے میں اپنی رائے دینا ہے۔ کبھی کبھی ایڈیٹرز آپ سے خود رائے مانگتے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر، کچھ خبروں کے اوپر۔ And there are times when they have not asked for it, but still you write to the editor because you have a certain opinion on some news article. Editors نہ صرف وہ خط ریسیو کرتے ہیں بلکہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے اخبار کو پڑھنے والے لوگ ان سے رابطے میں رہیں so that they can improve the quality of their newspaper. ہیرا کے والد ایڈیٹر کو خط لکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک نیوز آرٹیکل کے بارے میں اپنی رائے دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایڈیٹر کو خط لکھنا جو کہ ایک فارمل لیٹر کے زمرے میں آتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے۔ Similarly, what I'm trying to teach you here is the pattern of writing a formal letter. یونٹ 7 میں ہم نے کور لیٹر کا بھی ذکر کیا جو کہ آپ اپنے سی وی یا ریزیومے کے ساتھ جمع کراتے ہیں جب آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ کور لیٹر بھی ایک فارمل لیٹر ہوتا ہے۔ سملرلی لیٹر ٹو دا ایڈیٹر بھی ایک فارمل لیٹر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کور لیٹر ایک صفحے سے زیادہ کا نہیں ہوتا جبکہ لیٹر ٹو ایڈیٹر سم ٹائمز میں ایکسیڈ 1 پیج، ایک پیج سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی رائے کتنی تفصیل سے ایڈیٹر تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن انگلش کے اسٹوڈنٹس ہونے کے ناطے آپ کو لیٹر لکھنے کا ایک فارمل طریقہ ضرور آنا چاہیے۔ سامنے اسکرین پر آپ ایک طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فارمل لیٹر لکھا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ایسے پارٹس ہیں یا سیکشنز ہیں آف اے لیٹر، فارمل لیٹر، جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ہے سینڈرز ایڈریس۔ سینڈر وہ شخص ہے جو خط لکھ رہا ہے، جو خط کو بھیجے گا۔ سینڈر کا ایڈریس مطلب کہ اس شخص کا ایڈریس جو خط لکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ ایگزامینیشن سینٹر میں ہوں گے تو آپ یہاں پر ایگزامینیشن ہال لکھیں گے۔ سینڈرز ایڈریس کی جگہ یو ول رائٹ ایگزامینیشن ہال۔ آپ کی یونٹ میں نہ صرف پیٹرن بتایا گیا ہے لیٹر ٹو دا ایڈیٹر کا یا کسی بھی فارمل لیٹر کا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے، ایک سیمپل لیٹر بھی دیا گیا ہے جو آپ کو بتائے گا کہ کس طرح ایک سیمپل لیٹر لکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے سیمپل لیٹر یا لیٹر کا طریقہ وہ طریقہ ہے جس میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایک خط لکھا جاتا ہے فارمل لیٹر تو کس طرح لکھا جاتا ہے۔ اس میں آپ اپنی تمام تر تفصیلات دیتے ہیں۔ آپ سینڈر ہیں، سینڈرز ایڈریس میں آپ اپنا ایکچوئل ایڈریس دیں گے۔ ہم لیٹر کے اندر سینڈرز ایڈریس اس لیے شامل کرتے ہیں کہ جس کو آپ نے خط لکھا ہے اگر وہ آپ کو جواب میں خط لکھنا چاہے تو وہ اسی پتے پر لکھے جو سینڈرز ایڈریس میں لکھا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب امتحان میں بیٹھ کر خط لکھا جاتا ہے تو اس میں آپ اپنا ایکچوئل نیم، ایکچوئل ایڈریس نہیں دیتے، اس میں آپ اپنا ایک امیجنری نام یا امیجنری ایڈریس دیتے ہیں تاکہ آپ کی آئیڈینٹی شو نہ ہو۔ یہ ایگزامینیشن ہال جو اسکرین پر آپ کو دکھایا گیا ہے یہ آپ کا وہ ایڈریس ہے جو آپ امتحان کے دوران لکھیں گے۔
اگر آپ ایک ایکچوئل خط لکھ رہے ہیں تو پھر سینڈرز ایڈریس میں آپ اپنا ہی پتہ لکھیں گے، ایک ایسا پوسٹل ایڈریس جس پہ آپ کو خط موصول ہو سکے۔ جب آپ ایگزامینیشن میں لیٹر ٹو دا ایڈیٹر لکھ رہے ہوں گے، یا جیسا کہ آپ کو یونٹ کی ایکسرسائز میں سوال دیا گیا ہے، تو پھر آپ وہاں پر ایگزامینیشن ہال لکھیں گے، ساتھ میں اپنے شہر کے لیے یو ول رائٹ سٹی ABC. Now this ABC is an imaginary city that you are writing. کوئی بھی شہر، آپ اپنے شہر کا ایکچوئل نام نہیں لکھیں گے۔ یاد رہے when you are writing an actual letter, then you give the actual address. اگلے نمبر پر آپ کے لیے چیز ہے ڈیٹ۔ یہاں آپ اس دن کی تاریخ لکھیں گے جس دن آپ وہ خط لکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 لائنوں میں آپ کا سینڈرز ایڈریس آ گیا، اس کے نیچے 1 لائن میں آپ کی تاریخ آ گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، ریسیورز ڈیزگنیشن۔ اب کس کی انفارمیشن ہے؟ اس شخص کی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، اس کا ڈیزگنیشن آپ نے لکھنا ہے۔ سنس اٹ از اے فارمل لیٹر، تو آپ کسی نہ کسی آفیسر کو ہی خط لکھ رہے ہیں۔ جب آپ کسی آفیسر کو خط لکھتے ہیں یا کسی آفس میں خط لکھتے ہیں تو یہاں پر آپ ریسیور کا ایڈریس لکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل اف یو آر رائٹنگ اے لیٹر ٹو دا ایڈیٹر، تو یہاں پر آپ لکھیں گے دا ایڈیٹر۔ دا ایڈیٹر کا مطلب ہے کہ اس کی پوزیشن، اس کا ڈیزگنیشن ہے کہ وہ ایڈیٹر ہے، جس میں ٹی اور ای دونوں کیپٹل ہوں گے، ٹی آف دا، ای آف ایڈیٹر۔ اگلی لائن میں آپ ایڈیٹر کا ایڈریس لکھیں گے۔ ایڈیٹر کا ایڈریس کیا ہے؟ ایڈیٹر کا ایڈریس وہ نیوز پیپر ہے جہاں وہ کام کرتا ہے۔ فار ایگزامپل یو کین رائٹ دا جنگ، دا ڈیلی جنگ، دا نیوز، دا ڈان، کوئی کسی بھی ایسے اخبار کا نام جو ریگولرلی نکلتا ہے وہ آپ لکھیں گے۔ اور تیسری لائن میں آپ دوبارہ سٹی ABC لکھیں گے۔ سو دس از ہاؤ یو ڈو دا فرسٹ پارٹ۔ ان دا فرسٹ پارٹ یو گیو، اور جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے صفحے کے لیفٹ سائڈ پہ ساری یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے سینڈرز ایڈریس، پھر ڈیٹ، ریسیورز ڈیزگنیشن اور ریسیور کا ایڈریس ان 2 لائنس۔ اس کے بعد ایک اہم چیز جو کہ لیٹر میں ہے وہ ہے سبجیکٹ۔ سبجیکٹ از لائک اے ٹائٹل۔ جیسے آپ کوئی پوئم پڑھتے ہیں، کوئی کہانی پڑھتے ہیں تو اس کا ٹائٹل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہاں پر سبجیکٹ ہے۔ سبجیکٹ کے اندر آپ سبجیکٹ کا ورڈ لکھیں گے ود اے کیپٹل ایس کولن، اور اس کے بعد آپ سبجیکٹ لکھیں گے اور اس کو انڈر لائن کریں گے۔ یاد رکھیں سبجیکٹ کے بعد فل سٹاپ نہیں لگایا جاتا، اور ساتھ ہی ساتھ سبجیکٹ میں آپ جتنے ورڈز لکھتے ہیں ان کا پہلا لیٹر کیپٹل ہوتا ہے۔ سبجیکٹ میں آپ صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ لیٹر کس بارے میں ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ ایڈیٹر کو خط لکھ رہے ہیں کیونکہ آپ اس کی توجہ دلانا چاہتے ہیں اس بات پر کہ شہر میں بیگری بہت بڑھ گئی ہے، بہت سے بھکاری سڑکوں پر نظر آتے ہیں، تو آپ یہاں پر سبجیکٹ میں لکھیں گے لیٹر ٹو انوائٹ یور اٹینشن ٹو the issue of increasing cases of beggary۔ آپ کی یونٹ میں جو خط دیا گیا ہے وہ بھی ایک لیٹر ٹو دا ایڈیٹر ہی ہے۔ اس سیمپل لیٹر کے اندر ریکلیس ڈرائیونگ پہ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ Now you address the person you are writing to۔ اس کے بعد آپ اس شخص کو مخاطب کرتے ہیں جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں۔ You either write respected ma'am or sir۔ You can write respected madam MADAM or /sir۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایڈیٹر عورت ہے یا مرد۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک چوز کر سکتے ہیں۔ سملرلی اگر آپ ایڈیٹر کا نام جانتے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہو جائے گی اور بڑا ریسپیکٹیبل طریقہ ہوگا کہ آپ یہاں پر ڈیئر مسٹر اور مسز سو اینڈ سو لکھ سکیں، ان کا نام لکھ سکیں۔ Now you come to the body of the letter۔ body of the letter وہ پورشن ہے جہاں پر کہ آپ وہ بات لکھ رہے ہیں جس کے لیے آپ نے خط لکھا ہے۔ کوئی بھی فارمل لیٹر جو لکھا جاتا ہے آفیسز میں یا آفیسرز کو، اس کی باڈی کو آپ 2 پارٹس میں یا 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔
That means you make 2 to 3 different paragraphs to talk about anything that you have decided to talk about. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप इसकी हेडिंग नहीं लगाएंगे. आपके सामने जो सैम्पल लेटर है वो आपको बताएगा कि इंट्रोडक्शन के वर्ड की हेडिंग नहीं आती. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द बॉडी ऑफ योर लेटर. फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप ये बताते हैं कि आप ये ख़त किस कैपेसिटी में लिख रहे हैं, आप किस हवाले से ख़त लिख रहे हैं. आप बताएंगे कि मैं आपकी अखबार का एक रेगुलर रीडर हूँ, मैं कितने साल से आपकी अखबार पढ़ रहा हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और किस इलाके में मैं रहता हूँ जहाँ से मैं अखबार लेकर पढ़ता हूँ. और ये कि एक मसला ऐसा है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ. दिस इज़ द वे यू हैव इंट्रोड्यूस्ड योर सेल्फ एंड द रीज़न वाई यू आर राइटिंग. So the first paragraph only talks about the reason you are writing and who you are, in what capacity are you writing this letter. Body के second paragraph में जिसको कि इसमें content कहा गया है, वहाँ पर आप main details बताएंगे उस subject की जो आपने subject में लिखा था. आपने लिखा कि increasing cases of beggary हैं, या जैसा कि आपके sample letter में unit में दिया गया है reckless driving है. आप इसमें क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर वो तमाम बात लिखेंगे जो आप एडिटर से कहना चाहते हैं. ये चूंकि लेटर टू द एडिटर है तो आप ये कर सकते हैं, इस बात की आपको इजाज़त है कि आप इसका जो कंटेंट है, जो बात आप कहना चाहते हैं, उसे 2 से 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लें और फिर वो बात करें. अगर आप किसी ऑफिसर को कुछ ख़त लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एक ही सफ़े में वो ख़त्म हो जाए और आपका ये जो पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर, उसमें आप एक पैराग्राफ में ही अपना तमाम तर मसला बयान कर दीजिए. अब इस पैराग्राफ में आप बताएंगे कि आप एग्जैक्टली कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं अबाउट रेकलेस ड्राइविंग या इंक्रीजिंग केसेस ऑफ बेकरी. आप अपनी तमाम बात इस पैराग्राफ के अंदर करेंगे. तीसरा पैराग्राफ, जिसको कि यहाँ कंक्लूजन कहा गया है ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर, उसमें आप अपना लेटर क्लोज कर रहे हैं. वो कुछ लाइनों पर भी मुश्तमिल हो सकता है. यू कैन मे बी राइट ओनली 2 sentences ऑन दिस, जिसमें कि आप एडिटर का शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने आपका ख़त रिसीव किया, या आप उसे बताएंगे कि आप उम्मीद करते हैं दैट ही विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इशू, ही विल बी हाईलाइटिंग दिस सर्टेन इशू जिसकी आपने बात की है. आपका सैम्पल लेटर आपको बताता है कि आपने लेटर को किस तरह से, या बॉडी ऑफ द लेटर को किस तरह से कंक्लूड करना है. इसलिए अगर आप इस सीक्वेंस के साथ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट सेज अ लेटर अपीयर्स बेटर स्ट्रक्चर्ड इफ द राइटर एडहियर्स टू दिस सीक्वेंस ऑफ राइटिंग. अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें, यानी बॉडी ऑफ द लेटर के 3 पैराग्राफ्स बनाएं. पहले में इंट्रोडक्शन, आप अपनी इंट्रोडक्शन प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रॉब्लम और द रीज़न ऑफ राइटिंग लिखें. दूसरे में आप अपना तमाम तर मसला बयान करें, और फिर आखिरी 2 लाइनों में जो कंक्लूडिंग पार्ट हो, उसमें आप, यानी एक तीसरे पैराग्राफ में आप अपने मसले को कंक्लूड कर दें. तो यूँ पढ़ने वाले का ना सिर्फ ये कि वक्त ज़ाया नहीं होगा, बल्कि वो आपके मसले को ज़्यादा आसानी से समझ सकेगा. और चूंकि आपने सब्जेक्ट में पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि आपका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, तो मे बी द रीडर ऑफ योर लेटर, दैट इज़ द एडिटर इन दिस केस, विल ओनली लुक एट द लेटर, स्किम थ्रू इट एंड गेट टू नो कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं. इसलिए सब्जेक्ट को बहुत अप्रोप्रिएटली लिखना होता है ताकि आपका पढ़ने वाला ये फ़ौरन समझ जाए कि आप क्या बात कहना चाहते हैं. अब आ जाइए कि लेटर को क्लोज कैसे किया जाता है. अगेन, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, जहाँ पर आपने सेंडर्स एड्रेस, डेट और तमाम इंफॉर्मेशन लिखी थी, बिल्कुल उसी के नीचे एंड पर, पेज के एंड पर, आप योर्स सिंसियरली लिखेंगे. उसके बाद अपना नाम, अगर तो आप एक एक्चुअल लेटर लिख रहे हैं तो आप अपना नाम ही लिखेंगे. लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में, इम्तिहान के दौरान कोई ख़त लिख रहे हैं, या कोई असाइनमेंट करके भेज रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आपकी यूनिट में है, तो फिर आप सेंडर्स नेम में आप अपना नाम, एक्चुअल नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि नेम XYZ लिखेंगे. Now name XYZ means you are trying to hide your name. You do not want to show your identity because it is an examination.
لیکن اگر آپ ایک ایکچوئل لیٹر لکھ رہے ہیں، ایک اصل خط لکھ رہے ہیں کسی ایڈیٹر کو یا کسی آفیسر کو، تو وہاں آپ اپنا ہی نام لکھیں گے اور اپنی ہی انفارمیشن دیں گے۔ اس کے بعد سینڈرز ڈیزگنیشن، اگر تو آپ کا کوئی عہدہ ہے، آلریڈی آپ ایک عہدے پر ہیں اور آپ کسی ایک آفس سے دوسرے آفس میں خط لکھ رہے ہیں، یا آپ کا کوئی عہدہ ہے اور اس حوالے سے آپ ایڈیٹر کو خط لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ یہاں پر اپنا ڈیزگنیشن بھی اپنے نام کے نیچے لکھیں گے۔ اس کے سامنے بریکٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپشنل کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ آپشنل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو دیجئے، اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کا ذکر یہاں نہ کریں۔ اس کے بعد سینڈرز سگنیچر ہے۔ سینڈرز سگنیچر سینڈرز نیم کے اوپر جائیں، سینڈرز نیم کے اوپر آپ جگہ چھوڑیں گے۔ یور سنسیئرلی اور نیم کے بیچ میں آپ ایک لائن یا دو لائنیں چھوڑ دیں گے جہاں آپ اپنے سگنیچرز کریں گے۔ سینڈر سگنیچر کو اینڈ پہ آنے کی بجائے آپ کے نام کے اوپر جانا ہوتا ہے۔ یور سنسیئرلی اور سینڈرز نیم کے بیچ میں آنا ہوتا ہے۔ اگر تو یہ آپ کا ایکچوئل خط ہے تو آپ اپنے ایکچوئل سگنیچر کریں گے۔ اگر یہ آپ کا ایکچوئل خط نہیں ہے، ایگزامینیشن یا اسائنمنٹ کے لیے لکھ رہے ہیں، تو آپ جیسے چاہیں سائن کر دیجئے، وہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے یونٹ میں آپ کو ایک سیمپل لیٹر بھی دیا گیا ہے تاکہ آپ ایگزیکٹلی سمجھ سکیں کہ یہ کس طرح سے خط لکھا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ بلٹس جو آپ سائٹس پر دیکھ رہے ہیں، ان بلٹس کا مقصد آپ کو سمجھانا تھا۔ ایک ایکچوئل لیٹر میں آپ یہ بلٹس استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح اس ٹائٹل کا مقصد جو کہ آپ کے سامنے لکھا گیا ہے، لیٹر ٹو دا ایڈیٹر، یہ بھی ایک ٹائٹل ہے جس کو آپ ایکچوئل لیٹر میں شامل نہیں کریں گے۔ ایکچوئل لیٹر سینڈرز ایڈریس سے شروع ہوگا اور سینڈرز کے ڈیزگنیشن پر ختم ہو جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا خط لکھنے کا طریقہ۔ چاہے وہ خط ایڈیٹر کو لکھا جائے، چاہے کسی بھی فارمل لیٹر کو لکھا جائے، کسی بھی آفس میں لکھا جائے، آپ وابڈا کو خط لکھ رہے ہیں، آپ کسی کو بھی خط لکھ رہے ہیں جو فارمل ہے، کسی آفس میں آپ نے بھیجنا ہے، تو اسی طریقے کو آپ استعمال کریں گے۔ اب آئیے آخر میں دیکھتے ہیں کچھ مسلینیس چیزیں، کچھ ایسی ٹرمز، کچھ ایسی چیزیں جن کا ذکر آپ کو یونٹ میں بھی ملے گا اور جو یقیناً اخبار کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہیرا کے فادر خط لکھنا چاہتے ہیں ایڈیٹر کو کیونکہ وہ ان کو اپنی رائے دینا چاہتے ہیں۔ رائے اور فیکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا اخبار رائے دیتا ہے یا اخبار فیکٹ سامنے لاتا ہے؟ فیکٹ ہے حقیقت، اوپینین ہے رائے۔ تو یاد رکھیے کہ اخبار میں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی۔ اخبار میں بہت سے کالمز ایسے ہیں، بہت سی خبریں ایسی ہیں جو فیکٹس کو سامنے لاتی ہیں، جو حقیقت پہ مبنی باتیں آپ کو بتاتی ہیں۔ But at the same time, there are many pages and many sections and many articles in a newspaper where people are giving their opinion. Even editorial کے اندر بھی حقیقت پہ مبنی واقعات پہ لوگ اپنی رائے دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے لکھے ہیں دو سینٹینسز، بک A is more interesting than book B. Similarly, Islamabad is the capital of Pakistan. ان دو جملوں میں یہی فرق ہے کہ دوسرا جملہ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان از اے فیکٹ، یہ ایک حقیقت ہے۔ حقیقت وہ چیز ہوتی ہے جو آبجیکٹو ہو، جس میں آپ کی اپنی پرسنل رائے شامل نہ ہو اور جو ویریفائی کیا جا سکے، جس کو کوئی بھی شخص چیک کرے اور وہ ٹھیک نکلے۔ جبکہ اوپینین وہ چیز ہے جو سبجیکٹو ہے، جس میں آپ کا اپنا رائے یا آپ کی اپنی پسند ناپسند شامل ہے، اس کو ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ ایز سچ نہیں ہے۔ بک A is more interesting than book B. This is an opinion. یہ ایک رائے ہے جس سے ہر ایک کا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے۔ فیکٹ کے ساتھ سب لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ اوپینین ایک شخص سے دوسرے شخص تک مختلف ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس رائے سے اتفاق نہ کرے۔ Maybe somebody finds book B more interesting than book A. اخبار کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، فیکٹس اور اوپینینس دونوں موجود ہوتے ہیں in different columns اور in different sections. آپ کی یونٹ میں دیا گئے جو ایکسرسائز ہے وہ آپ سے یہی چاہتی ہے کہ آپ بتائیے کہ کون سے سینٹینسز فیکٹس ہیں اور کون سے اوپینین۔ ان کو حل کرنے سے پہلے آپ کو یقیناً ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سورس یوز کرنی پڑے، انٹرنیٹ یا کوئی ایسی کتاب ہو جہاں سے آپ دیکھ سکیں کہ کچھ چیزیں فیکٹ ہیں اور کچھ اوپینین۔ اسی طرح ہیڈ لائنز پہ آ جائیے۔ ہیڈ لائنز جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ہیڈ لائنز وہ موٹی لکھی ہوئی خبریں ہیں جو آپ کو خبر کے بارے میں بتاتی ہیں۔ وہ اس طرح ہی ہے جیسے خبر کا ٹائٹل ہو۔ بہت سے لوگ ہیڈ لائنز کو پڑھ کر اندازہ کرتے ہیں کہ آج صورتحال کیسی ہے۔
اور تمام تر خبریں پڑھنے کا وقت نہ ہو تو آپ صرف ہیڈ لائن سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات حاضرہ ہیں. سملرلی ہیڈ لائنز پڑھ کے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کس خبر کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اور کس کو نہیں. پھر اگلی چیز ہے انفوگرافکس، جس کا کہ ذکر آپ کی یونٹ میں بھی ہے اینڈ دیر از این ایکسرسائز آن اٹ ٹو دیٹ از ریلیٹڈ ٹو پکچر ڈسکرپشن. انفوگرافکس وہ تمام تصویریں یا ویژول انفارمیشن ہے جو آپ کو خبر کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. سم ٹائمز ہر خبر کے ساتھ ایک تصویر ہوتی ہے یا کچھ خبروں کے ساتھ تصویریں دی جاتی ہیں، کچھ خبروں کے ساتھ گرافس دیے جاتے ہیں، کچھ خبروں کے ساتھ ٹیبلز یا چارٹس دیے جاتے ہیں، کچھ خبروں کے ساتھ کوئی کارٹونز دیے جاتے ہیں یا ڈرائنگز دی جاتی ہیں. یہ تمام تر فگرز ویژول ایڈز ہیں جو آپ کو خبر کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں اور جنہیں کلیکٹیولی انفوگرافکس کہا جاتا ہے. ایک اور اسکل جو آپ نے اس لیسن میں سیکھی وہ ہے سمری رائٹنگ. سمرائز کرنا اس لیے ضروری ہے جب بھی ہم ریڈنگ کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم اسکیمنگ اور اسکیننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم سمری رائٹنگ کی بھی بات کرتے ہیں. اگر آپ کو اخبار کا ایک آرٹیکل دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ بتائیے کہ آپ اپنے لفظوں میں کیسے بریفلی اس کو سمرائز کر سکتے ہیں، تو آپ کو سمری رائٹنگ سکلز آنے چاہیے. ہم یونٹ 2 میں سمری رائٹنگ سکلز پہ سمری رائٹنگ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اس یونٹ 8 میں موجود سمری کی ایکسرسائزز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایڈوائز کروں گی کہ یونٹ 2 پہ دوبارہ جائیے اور سمری رائٹنگ سکلز کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیے اور وہاں سے دیکھنے کے بعد آپ سمری کی ایکسرسائزز کو پرفارم کیجیے. سملرلی آپ کو جو یہ ایکسرسائز دی گئی ہے جہاں پر کچھ ہیڈ لائنز آپ کو دیے گئے ہیں یونٹ میں اور ساتھ ہی کچھ خبریں دی گئی ہیں اور آپ پراپر خبر کو پراپر ہیڈ لائن کے ساتھ میچ کریں گے. دس ول بی ایزی بیکاز دا ورڈز ان دا ہیڈ لائن are mostly found because the words in the headline are mostly found in the news article also. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ اور آسان ایکسرسائز ہونی چاہیے. تو آج کا کام یہیں تک تھا. انشاءاللہ اگلی یونٹ میں ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ. شکریہ.